ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعے کے دن بھیس بدلے ہوئے فلسطین سے مصر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ہی جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے فلسطین میں ہی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور اپنے گھوڑے کو مسجد کے ساتھ ہی واقع ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد میں آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے اذکار میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد امام مسجد نے امامت کروائی۔ لوگوں نے اپنی نماز مکمل کی۔ نماز مکمل ادا کروانے کے بعد امام صاحب مسجد کے ایک کارنر میں جا کر بیٹھ گئے۔ باقی نمازی حضرات اپنی اپنی نماز ادا کر رہے تھے، لیکن ان میں سے چند لوگ نماز ادا کر کے مسجد سے باہر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، جبکہ چند لوگ ایک ایک کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے امام مسجد کے پاس جاتے اور اس سے کوئی گفت و شنید کرتے۔ ایک آدمی جاتا، وہ امام مسجد سے نہ جانے کیا بات چیت کرتا اور کچھ ہی دیر بعد واپس لوٹ جاتا۔ پھر دوسرا شخص جو نماز ادا کر چکا ہوتا وہ اس کے پاس جاتا۔ سلطان کافی دیر یہ ماجرا دیکھتے رہے اور بڑے حیران ہوئے کہ چند لوگ تو نماز ادا کر کے واپس گھروں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن یہ چند ایک آدمی جو ایک ایک کر کے امام مسجد کے پاس جا کر نہ جانے کیا بات چیت کرتے ہیں، اور اکثر لوگ امام مسجد کے سامنے پڑے ہوئے ایک تھیلے پر دینار بھی رکھ رہے ہیں۔ آپ کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ میں معلوم کروں کہ یہ لوگ امام مسجد سے ایسی کیا بات کرتے ہیں، اور امام مسجد نماز ادا کروانے کے بعد مسجد کے کونے میں جا کر کیوں بیٹھ گیا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ یہ واقعہ مکمل سنیں تاکہ آپ اسلامی اور دلچسپ تحریر سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی قیمتی سبق بھی حاصل کر سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ جب آخری آدمی امام مسجد کے پاس بیٹھا ہے اور ان سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آدمی اور امام مسجد کے درمیان ہونے والی ساری باتیں اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ فلسطین شہر کا ایک شخص اس امام سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا وسیلہ بنا کر میری مشکلات کو حل کرے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ محترم، پریشان نہ ہوں، آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں۔ یہ آدمی شدید مالی تنگی کا شکار تھا۔ کھانا پینا تو روکھا سوکھا پورا ہو جاتا تھا، مگر رہائش کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے یعنی اسی امام مسجد بزرگ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی بھی اور 4 بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ یعنی بڑی اماں، یہ خاتون بھی میرے زیر کفالت ہے۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، بہت سخت پریشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے دوران گفتگو اس کی آنکھوں سے آنسو بار بار جھلک پڑتے۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام مسجد نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میں جو کچھ کہوں تمہیں وہ کرنا پڑے گا، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے اسبات میں سر ہلایا کہ آپ جو کہیں گے میں ضرور کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور ہر حال میں میری یہ پریشانی ختم ہونی چاہیے۔ امام مسجد نے کہا، انشاءاللہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، تم ایک مرغہ لے آؤ اور اس سے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لو، اور 1 ہفتے کے بعد آ کر مجھے اطلاع کرو۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے امام مسجد کے یہ الفاظ سنے تو سلطان بڑے حیران ہوئے کہ ایک شخص مالی تنگی کا بھی شکار ہے، اور خاص کر اس کا اتنا بڑا خاندان ہے اور وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوسرا کمرہ بنا سکے، جبکہ امام مسجد اس کو مزید ایک مرغہ لے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ شخص جب چلا گیا تو سلطان نے اس امام مسجد سے کہا کہ حضور، یہ آدمی بیچارہ تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اتنے بڑے خاندان کے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہا ہے، اور آپ نے ایک مرغہ اس کو اپنے کمرے میں رکھنے کا کہہ دیا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بحث بدلا ہوا تھا تو امام صاحب نے سمجھا یہ کوئی عام انسان ہے، تو امام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی، جس کو پریشانی تھی وہ میری بات سن کر چلا گیا اور اس نے نہیں پوچھا کہ اس میں کیا مصلحت ہے،
لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو جب تک یہ آدمی ہر جمعے میرے پاس آتا رہے گا تم بھی آتے رہنا، اور تم اس میں چھپی ہوئی مصلحت کو جان جاؤ گے۔ یہ کہہ کر امام مسجد چلے گئے، لیکن سلطان اس وقت اس امام کی اس بات کی مصلحت کو نہ سمجھ سکے، لیکن آپ بڑے حیران ہو کر ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ خیر وہ آدمی امام مسجد کا حکم بجا لایا اور خوشی خوشی ایک مرغا لے آیا اور اس سے بھی کمرے میں رکھ لیا۔ سلطان کے اندر جستجو بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ سلطان چاہتے تو امام صاحب کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کر کے ان سے سب کچھ پوچھ سکتے تھے، لیکن سلطان پورا راز جاننا چاہتے تھے کہ یہ امام مسجد کوئی ڈھونکی تو نہیں ہے، کہیں یہ اس بیچارے کو لوٹنے کا پروگرام تو نہیں بنا رہا۔ اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا تو یہ امام صاحب نہ جانے کتنے لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنا چکا ہوگا، تو میں اس کو کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ لیکن سب حقیقت جان کر آپ اس معاملے کی تہ تک جانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی اور اپنے بقیہ سفر پر روانہ ہو گئے، اور اگلے جمعے پھر اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے، کیونکہ سلطان حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ اس بزرگ امام مسجد نے جو ٹوٹکا اس شخص کو بتایا اس کی کیا مصلحت ہے، کیونکہ یہ امام مسجد بزرگ چہرے سے بڑا نورانی شکل والا لگتا تھا اور سلطان انجام دیکھنا چاہتے تھے۔ اگلے ہفتے سلطان اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ وہ شخص بھی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے آ چکا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے امام مسجد کو اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کیا کہ جب میں مرغا لے کر گھر گیا تو میرے ساتھ کیا بیتی۔ اس نے بتایا کہ گھر کی بڑی اماں کہنے لگیں کہ تمہارا گھر ایک کنال کا کب سے ہو گیا ہے، ویسے اچھا کیا ہے بیٹا تو نے اتنی جگہ خالی پڑی ہے، یہ مرغا یہاں عیش کرے گا۔ یہ شخص سب گھر والوں کی باتیں سننے کے باوجود اس مرغے کو اسی کمرے میں رکھتا ہے، جو کہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ خیر ایک ہفتے کے بعد بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے سے زیادہ غم زدہ اور دکھی تھے، اور کہنے لگا کہ حضرت مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، اور گھر والے مجھے طرح طرح کے تانے دیتے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ کیجئے، کوئی راستہ نکالیے، میں بہت پریشان ہوں۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا اور فرمایا، اب میں سمجھا تمہارا مسئلہ تھوڑا بڑا ہے، تم ایک بکرا لے آؤ اور اس سے بھی مرغے کے ساتھ رکھو اور ایک ہفتے کے بعد اطلاع دو۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے کہ پہلے مرغا اور اب بکرا، یہ امام مسجد نہ جانے کیا کرنا چاہتا ہے۔ سلطان کو شک پڑا کہ کہیں یہ اگلی دفعہ اس سے یہ نہ کہہ دے کہ یہ مرغا اور بکرا میری اس مسجد میں لیے آؤ اور میں اس پر دم یا پڑھائی وغیرہ کروں گا تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلطان نے سوچا کہ شاید یہ اس آدمی کو لوٹنے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہو۔ آپ بہت زیادہ تجسس سے یہ سارے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ خیر وہ آدمی بیچارہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک بکرا بھی لے گیا۔ جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو بڑی اماں تو جیسے اس کا انتظار ہی کر رہی تھی اور خوب تپی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرغا پورے گھر میں گندگی پھیلانے کے ساتھ ساتھ گھر کے سالن اور آٹے میں بھی چونچ مارتا تھا۔ بڑی اماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، گھر میں سرکس لگاؤ گے کیا؟ سچ مچ تمہارا گھر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ یہ بیچارہ سمجھ گیا کہ بڑی اماں کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی گھر والے اس کو طرح طرح کی باتیں سناتے اور کہتے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ پہلے سانس بڑی مشکل سے آتا ہے اور تم جب جاتے ہو کچھ نہ کچھ نیا لے کر آ جاتے ہو، تمہیں یہ پٹیاں کون پڑھا رہا ہے؟ خیر خدا خدا کر کے ہفتے کا ٹائم پورا ہوا اور اگلے جمعے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو چکے تھے، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ شخص بھی مسجد میں آ چکا ہے، اور امام مسجد کے سامنے تو یہ صاحب پریشانی سے کانپ رہے تھے اور کہنے لگے، پیر صاحب حضرت مسئلہ بجائے کم ہونے کے اور بڑھ گیا ہے، کمرے میں اب تو سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے، کیونکہ بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک سے پوری نہیں ہوتی۔ یہ رات کو سوئی ہوئی چارپائیوں کو اپنے سینگوں سے ٹکرے مارتا ہے۔ کل رات تو اس نے میری بیوی کے پیٹ میں سینگ مارے اور وہ چیخ اٹھی۔ اس نے جو مجھے باتیں سنائیں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اور باقی سب گھر کے افراد نے بھی میرا جینا محال کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ میری بہن نے بھی آج مجھے کہہ دیا ہے کہ تم سیدھی طرح مجھے کہہ دو کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ گھر میں ایک ہی کمرہ ہے اور تم آئے روز اس کو بھی باڑا بنا رہے ہو،
اس نے روتے ہوئے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ امام صاحب جیسے بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، میری مدد کیجیے۔ امام صاحب نے غور کیا اور فرمایا اچھا، اب سمجھا تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک گدا لے آؤ اور اس سے بھی ساتھ رکھو اور اگلے جمعے والے دن اطلاع دو۔ یہ سننا تھا کہ یہ بیچارہ غش کھا کر گر پڑا۔ ایک تو روٹی کھانے کے لالے پڑے تھے اور دوسرے آئے روز یہ حضرت صاحب کوئی نہ کوئی نیا جانور لے جانے کا کہہ دیتے ہیں۔ سلطان خود بڑے شش و پنج میں پڑ چکے تھے کہ آخر یہ امام مسجد کرنا کیا چاہتا ہے، لیکن سلطان اس کا انجام دیکھنا چاہتے تھے۔ خیر یہ بیچارہ جاتے ہوئے گدا بھی خرید کر اپنے گھر یعنی کہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں کمرے کے اندر اور دوسرا باہر تھا کہ بڑی اماں کہنے لگی آ گیا میرا بیٹا ماشاءاللہ، آج پھر خالی ہاتھ گھر نہیں آیا بلکہ ایک گدا لے کے آیا ہے۔ لگتا ہے میرا بیٹا اس کمرے کو جانوروں کا خاص باڑہ بنانا چاہتا ہے اور ہمارے لیے محل تعمیر کروا رہا ہے۔ اس کی بیوی بولی یہ کیا محل تعمیر کروائے گا، یہ ہمیں کھلے آسمان تلے لے جائے گا۔ بڑی اماں کہنے لگی بیٹا کھل کے بتاؤ تم کرنا کیا چاہتے ہو، کیا گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے ہی جانور لاؤ گے اور ہر ایک کی چارپائی کے ساتھ باندھو گے؟ مختصر یہ کہ سارے گھر والے اس سے طرح طرح کی باتیں سناتے اور اب تو اس کے ساتھ مذاق کرنا بھی شروع ہو گئے۔ یہ تمام گھر والوں کی باتیں برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک ہفتے بعد اگلے جمعے والے دن جب وقت پورا ہو گیا تو سلطان بھی اسی مسجد میں نماز ادا کر چکے تھے۔ سلطان نے دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی غم اور پریشانی سے ابھی وفات پا جائے گا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے برس رہے تھے اور وہ اد منہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ امام صاحب اب تو زندگی سے خود تنگ آ گیا ہوں۔ آج رات سبھی سو رہے تھے کہ اچانک گدے نے اپنا راگ شروع کر دیا تو سب گھر والے اٹھ کے بیٹھ گئے اور بچے ڈر گئے۔ گدے نے تو میرا جینا ہی آرام کر دیا ہے اور اس کے گوبر کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ سارے گھر والے ہر وقت منہ پر کپڑا لپیٹ کے رکھتے ہیں اور تمام باتیں اشاروں سے کرتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ سب سننے کے بعد بزرگوں نے فرمایا اچھا ایسا کرو، مرغا نکال دو اور ہفتے بعد یعنی اگلے جمعۃ المبارک کو اطلاع کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امام صاحب کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ پہلے تو اس نے کہا تھا کہ مرغا اپنے کمرے میں رکھو اور اب یہ وہاں سے نکلوا کیوں رہا ہے؟ ہر آئے ہفتے سلطان کا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ خیر وہ صاحب اگلے جمعے کو آئے اور کہنے لگے حالات میں تھوڑی سی بہتری ہو گئی ہے۔ بزرگ نے کہا اچھا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ پھر اس امام مسجد نے کہا کہ اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ اگلے ہفتے بعد اس آدمی نے آ کر بتایا کہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ سلطان یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اس امام مسجد بزرگ نے فرمایا کہ اب گدا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی ہی حیرانگی سے اس سارے منظر کو دیکھتے سنتے اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلا جمعہ یعنی تیسرے جمعے والے دن وہ صاحب آئے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی اٹھایا ہوا تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد معمول کی طرح وہ امام مسجد کے کارنر میں بیٹھا ہوا تھا اور سلطان بھی اس سارے منظر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ آج وہ آ کر امام مسجد سے کیا کہتا ہے۔ وہ آدمی آتے ہی بولا مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے، اب اپنا کمرہ حویلی لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک صاف ہے۔ اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارا منظر کیسے چل چکا ہے۔ پھر وہ سیدھا آدمی امام کو مٹھائی دے کر چلا گیا اور جب تمام لوگ مسجد سے چلے گئے تو سلطان صرف اکیلے مسجد میں رہ چکے تھے اور دوسرے یہ امام مسجد نے سلطان سے کہا کہ کیا آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تو سلطان نے کہا نہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلسل 3 جمعے سے میں آپ کا اور اس آدمی کا جو ابھی آپ کو مٹھائی کا ڈبہ دے کر گیا ہے سارا منظر دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن آج تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پہلے آپ نے اس شخص سے مرغا گھر لے جانے، بکرا اور گدا گھر لے جانے کو کہا، لیکن پھر بعد میں آپ نے ایک ایک کر کے مرغا، بکرا اور گدا گھر سے نکلوا دیے اور اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت خوشحال ہو گیا ہوں،
اس سارے معاملے کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تو امام مسجد نے کہا کہ آپ کا اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ میری باتوں کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب سلطان نے اصرار کیا تو امام مسجد نے کہا میں نے ایک گھر میں جا کر ایک بیمار کی تیمارداری کرنی ہے، میں اب جانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چہرے سے بحث بدلا تو سلطان کو دیکھ کر امام مسجد کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امام نے سلطان سے معذرت کی اور کہا کہ میں نے سمجھا کوئی عام شخص ہے، اس لیے میں نے اس کو سارا ماجرا نہیں بتایا، کیونکہ میری ان باتوں کا بغیر علم رکھنے والے شخص کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو بزرگ امام نے سلطان کو فرمایا کہ یہ آدمی اب ہر آئے دن مزید ترقی پائے گا انشاءاللہ۔ سلطان نے بزرگوں سے اس سارے معاملے کا لب لباب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جب پہلی بار میرے پاس آیا تو وہ رو رہا تھا، اور آخری بار جب آیا تو خوش تھا، حالانکہ وہی کمرہ تھا، وہی افراد، کچھ بھی اضافہ نہ ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہی سارا ماجرا دیکھ کر تو میں حیران ہوں۔ تو پھر اس امام مسجد نے کہا کہ وہ صاحب جب آئے تھے تو میں نے سمجھ دیا تھا کہ ان کے لیے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ یہ اگر ناشکری چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگ امام نے اس پر پہلے سخت بوجھ لادا تھا، پھر یہ بوجھ ہلکا کیا تو اس شخص کی حالت بدل گئی۔ اپنی بیماری میں کرانے والا کوئی شخص جب کسی حکیم کے پاس چلا جائے، بے شک اس سے تھوڑا بہت ہی فرق طبیعت میں محسوس کیوں نہ ہو، تو واپسی پر وہ شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ شیطان کا ایک نام کفور ہے، یعنی بہت بڑا ناشکرا، اور یہی ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ شیطان سارا دن اور ساری رات ناشکری بانٹتا ہے۔ مزید امام مسجد نے کہا کہ آپ کے پاس جو سواری ہے، شیطان آپ کو اس سے اچھی سواری کے لالچ میں ڈال دے گا، تب اپنی سواری حقیر نظر آئے گی تو ضرور ناشکری ہوگی، اور جب ناشکری ہوگی تو پھر برکت ضرور اٹھ جائے گی۔ بالکل اسی طرح بعض دفعہ آپ کو اپنا گھر چھوٹا لگے گا اور آپ بڑے گھر کا لالچ کریں گے، تب بھی آپ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے دل کو اس نعمت پر راضی کریں، اور جس انسان کو بھی صبر کرنا آ گیا وہ دو جہانوں میں فلاح پا گیا۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کا سارا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس امام مسجد کو داد دی اور اس سے تحفے میں سونے کے سکے دیے اور کہا کہ آپ جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو بغیر معاوضے کے خالص اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج مسلمانوں میں جو ہر طرف رزق کی تنگی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ناشکری ہے، اور اس ناشکری سے ہم سب توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر مجھے خوشی اور قناعت عطا فرما دیجیے، میں اس پر راضی ہوں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، بیوی، اولاد، مکان، خوراک، کپڑے، صحت وغیرہ، ان سب میں ہم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سکون سے گزریں گے۔